السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ۔ جوان دلوں سے یہ دھڑکن سنائی دیتی ہے، وہ دیکھو سامنے منزل دکھائی دیتی ہے۔ جوان اٹھیں گے تو پھر انقلاب آئے گا، سوال جو بھی ہے اس کا جواب آئے گا۔ علماء کرام، ذمہ داران مسجد، حاضرین سامعین، پردہ نشین ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مرحلہ دو کمزوریوں کے بیچ میں آتا ہے، ایک طرف بچپن کی کمزوری اور ایک طرف بڑھاپے کی کمزوری۔ دونوں کے بیچ میں یہ طاقت و قوت کا مرحلہ ہے، نشاط اور چستی کا مرحلہ ہے۔ اب جوانی کی اہمیت کو اگر کوئی سمجھ گیا اور اس نے اپنی زندگی کے اس گولڈن پیریڈ کو، جو سنہرا دور ہے ہماری زندگی کا، اس کو صحیح رخ دے دیا، خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور اگر کوئی زندگی کے اس گولڈن پیریڈ کو ضائع کر دیتا ہے، مختلف قسم کی اخلاقی برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، عقیدے کی خرابیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، فحاشیوں برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، لہو و لعب، کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ میں اپنی زندگی اگر وہ برباد کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے اس سنہرے دور کو ضائع کر دیتا ہے، تو اس سے بڑا خائب و خاسر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ناکام اور نامراد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جوان یہ وہ ڈھال ہے جو امت کو دشمنوں کے تیر سے بچاتے ہیں۔ جوان یہ وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر دشمنوں کی تمنائیں اور آرزوئیں چورا چورا ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، خاک میں مل جاتی ہیں۔ جوان پوری دنیا میں ان کی وجہ سے ہی انقلاب آتا ہے۔ دین اسلام کا جھنڈا بھی اٹھانے والے سب سے پہلے یہ نوجوان تھے، جنہوں نے اسلام کا علم مشرق سے لے کے مغرب تک بلند کر دیا۔ اب پوری دنیا میں انہی کی کوششوں کی بدولت اسلام پھیل گیا۔ لشکروں کی قیادت کرنے والے ہمیشہ نوجوان ہوا کرتے۔ بوڑھوں نے بہت کم مارکے سر کیے ہیں۔ بننے بگڑنے کا بھی یہی مرحلہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کا بھی یہی مرحلہ ہے، تجارت میں آگے بڑھنے کا بھی یہی مرحلہ ہے، ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا صحیح معنوں میں یہی مرحلہ ہے۔ بڑھاپے میں بہت کم ہی لوگ پڑھ کے علامہ بنے ہیں، بڑھاپے میں بہت کم ہی لوگ بزنس میں آگے بڑھے ہیں۔ بنیاد جوانی میں ہی پڑتی ہے اور محنت یہی کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، مثالی نوجوان کون ہوتا ہے؟ مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان جو متاع حیات ہے،
زندگی کا سرمایہ ہے، اگر یہ چھن گیا تو ہم کنگال ہو جاتے ہیں، خلاش ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوان ہمیشہ اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں اور ایمان کی خاطر جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ نوجوان ہمیشہ جو مثالی نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ اصحاب کہف کو مانتے ہیں۔ وہ غار والے چند نوجوان جن کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا زمانہ عیسائیت کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں عیسائیت سے پہلے کا زمانہ تھا، دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں یہ تھے۔ یہ چند نوجوان جو کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ناز و نعمت کے پروردہ تھے، وہ ظالم و جابر بادشاہ جو لوگوں کو جبرن بت پرستی پہ آمادہ کرتا تھا، یہ چند نوجوان کھڑے ہوئے، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، توحید کی نعمت ملی، اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں برملا اعلان کر دیا کہ ہم اللہ واحد پہ ایمان لا چکے ہیں، یہ سر اب کسی اور در پہ نہیں جھکے گا۔ اور اس کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ کہیں بادشاہ جبرن ہمیں کفر و شرک کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جائے، پہاڑ کی ایک کھو میں جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، اللہ نیند دے دیتا ہے، 309 سال تک سو جاتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتے ہیں ان غار والے نوجوانوں کا واقعہ حق کے ساتھ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ مثالی نوجوان جو ہوتا ہے، نوجوان صحابہ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے، وہ نوجوان صحابہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ایک مثالی نوجوان ایسے صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی بدر، بہت سارے نوجوان لڑکے جو ابھی 20 سال کی جن کی عمر نہیں ہوئی تھی، اس لڑائی میں شرکت کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں میرا بھی دل چاہتا تھا میں اس لڑائی میں شریک ہو جاؤں، کہتے ہیں استصغرت انا و ابن عمر، لیکن ہائے ہماری ناکامی، میں بھی چھوٹا تصور کیا گیا، مجھے نبی نے ریٹرن کر دیا۔ ہمارے ساتھی عبداللہ ابن عمر بھی اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن عمر کم ہونے کے ناطے ان کو بھی ریٹرن کر دیا گیا، واپس کر دیا گیا۔ خندق میں جا کے اجازت ملتی ہے جب 15 سال کی عمر تھوڑا مضبوطی آ جاتی ہے۔ 12-13 سال کا لڑکا لڑائی کے میدان میں نہیں ٹک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ لڑائی سے پہلے اپنے غازیوں پہ ایک نگاہ ڈالتے تھے، اگر کوئی بچہ نظر آتا تھا، کوئی کمزور نظر آتا تھا تو آپ اس کو ریٹرن کر دیا کرتے تھے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، برا ابن عازب واپس کر دیے گئے، عبداللہ ابن عمر کو عمر کی کمی کی وجہ سے واپس کر دیا گیا، اسامہ ابن زید واپس کر دیے گئے، زید ابن ثابت کو ریٹرن کر دیا گیا۔ ایک بچہ، ایک نوجوان 14-15 سال کا تھا، جب دیکھ رہا تھا کہ چھوٹوں کو واپس کیا جا رہا ہے، وہ نبی کی نگاہوں سے چھپتا ہوا لشکر کے بیچ میں اپنے سر کو نیچے کرتے ہوئے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ نوجوان لڑکا کیا کون تھا؟ اس کا نام عمیر ابن ابی وقاص تھا، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ بھائی پوچھتے ہیں تو لشکر میں چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ عمیر بن ابی وقاص کا جواب سنیے، کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نبی کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی، جیسے میرے ساتھیوں کو آپ نے ریٹرن کر دیا ہے، کہیں میں بھی ریٹرن نہ کر دیا جاؤں۔ میرا دل مچل رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے میرا دل مچل رہا ہے۔ 14-15 سال کی عمر ہے، جام شہادت نوش کرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بالآخر عمیر بن ابی وقاص پہ پڑ ہی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں عمیر ابھی تم بچے ہو، ابھی تم ریٹرن جاؤ، بعد میں ہم تمہیں پرمیشن دیں گے۔
رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ریٹرن نہیں جانا چاہتا، میں اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، ان کا یہ شوق دیکھا، تو آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے تھے، سب سے چھوٹا شہید اگر کوئی تھا، کم عمر شہید اگر تھا، تو وہ عمیر بن ابی وقاص تھے۔ جام شہادت نوش کر لیتے۔ 14-15 سال کی عمر، یہ ایمانی جذبہ آتا کہاں سے؟ ہمارے یہاں 14-15 سال کا لڑکا کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے، سبزی بھاجی بھی نہیں لائے گا، بول کے دیکھ لیجئے۔ پہچان نہیں ہے اس کو کون سی سبزی خریدنی ہے، اور جائے گا بھی نہیں۔ موبائل چھوڑ کر کے امی تم چلی جاؤ، بھیا تم چلے جاؤ، ابا آپ چلے جاؤ، میں کیا سبزی خرید سکتا ہوں؟ کبھی ایمرجنسی آ جائے کسی کام کے لیے، آپ بھیج کے دیکھو۔ 14-15 سال کا لڑکا وہ یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، لہو و لعب اور انٹرٹینمنٹ کی عمر ہے۔ لیکن جوانوں، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابن شہاب زہری نوجوانوں سے کہا کرتے تھے، لا تحتقروا انفسکم ایھا الشباب، او نوجوانوں تم اپنے آپ کو کمتر مت سمجھا کرو، عمر کی کمی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب کا بھروسہ نوجوانوں پر اتنا زیادہ تھا، کوئی مشکل معاملہ آتا حضرت عمر بن خطاب پہلے نوجوانوں سے مشورے لیا کرتے تھے۔ عقل کی تیزی ہوتی ہے، دماغ کی تیزی ہوتی ہے۔ ابن شہاب زہری نوجوانوں کو وصیت کر رہے ہیں، یا معاشر الشباب لا تحتقروا انفسکم، او نوجوانوں کی جماعت تم عمر کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، تم اگر عزم کر لو، حوصلہ رکھو تو تم بہت بڑا مارکا سر کر سکتے ہو، تم دین کی بے پناہ خدمت کر سکتے ہو، تم دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ترقی کر سکتے ہو۔ جذبہ چاہیے، حوصلہ، اور جوانی نام ہے جذبوں کا، جوانی نام ہے امنگوں کا، جوانی نام ہے دریاؤں کو پار کر جانے کا، جوانی نام ہے سیاہ محیط سمندروں کو عبور کرنے کا، جوانی نام ہے حادثات اور طوفانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا نام تو جوانی ہے۔ اس پیریڈ میں خون بڑا گرم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے کہا اگر نوجوان سدھر جائیں تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، نوجوان اگر بگڑ جائیں تو معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پہ بڑا فوکس کرتے تھے، بڑا اعتماد جتلاتے تھے۔ 17-18 ہی کے تو ہیں اسامہ بن زید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں سے لڑائی کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں، اس کا کمانڈر کسی ادھیڑ عمر کو نہیں بناتے ہیں، کسی کڑیل جوان کو نہیں بناتے ہیں، کسی بوڑھے کو کمانڈر نہیں بناتے ہیں، 17-18 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت اسامہ کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ذرا سنکوچ میں لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ تو بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں ابھی۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگوں سن لو، اس جھنڈے کو جس کو نبی نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے، ابو بکر اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا ہے۔ اگر مدینے میں ہمیں پرندے بھی اچک لے جائیں تو یہ لشکر روانہ ہو کر ہی رہے گا، کمانڈر اسامہ ہی رہیں گے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ نبی کا انتخاب ہے، نبی کا انتخاب ہے، کسی ارے گہرے کا انتخاب نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان بھی ہے، بدل نہیں سکتا ہے۔ جائے گا لشکر، جو کچھ بھی مدینہ میں ایمرجنسی حالات ہو ہم نپٹ لیں گے، ہم نپٹ لیں گے۔ میرے بھائیو، احد کی لڑائی آ گئی، دو نوجوان رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب، پھر وہی معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی کہ دونوں بچے نظر آئے، نہیں بیٹا واپس جاؤ، ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، ابھی تم لوگ لڑائی کے لائق نہیں ہو، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رافع بن خدیج کو پیار سے کہا واپس جاؤ، سمرہ تم بھی واپس جاؤ۔ لیکن کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول رافع تیر انداز بڑا اچھا ہے، تیر بہت بڑھیا چلا لیتا ہے۔ پہلے لوگ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی یہ سب اپنے بچوں کو سکھاتے۔ آج ہمارا بچہ بیٹ بلہ یا تو موبائل، دو چیزوں میں ماہر ہو گیا تو ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ ہاں، کتنے بچوں کو تیرنا آتا، سیلفی لینا سب کو آتا، کہیں جھرنے کے پاس گئے، کہیں سمندر کے پاس گئے، بڑا اچھا لگا، سیلفی لیتے لیتے دریا کی نظر ہو گئے، بہ گئے، پتہ چلا تیرنا بھی نہیں آتا۔ یہ بہادری کی علامت ہے، پہلے بچوں کو تیراکی تو سکھاؤ،
کہ ہمارے نوجوانوں پہلے تیرنا تو سیکھو، سیلفی کی یہ لعنت جو ہے اور یہ شوق جو تم نے پال رکھا ہے، کم سے کم سچویشن خراب ہو جائے، کہیں تم موجوں میں گر جاؤ تو تیر کے جان تو بچا سکو، یا کسی دوسرے کی جان بچا لو، نہیں بچا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو پرمیشن دے دیا۔ اب انہی کے ساتھ ہی حضرت سمرہ، ہمارا نوجوان، اسی کی عمر کا بچہ اگر اینڈرائڈ موبائل اس کے گھر والے دلاتے ہیں تو روتے ہوئے آئے گا، آنسو پوچھتے گی، ابا امی کیا ہوا بیٹا، کھانا چھوڑ دیا؟ تو ہمارے دوست کو اس کے گھر والے موبائل دلائیں، ہم کو بھی دلاؤ نا، اسکول نہیں جاؤں گا جب تک نہیں دلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ نوجوان تھے۔ حضرت رافع بن خدیج کو اللہ کے رسول جب پرمیشن دے دیتے ہیں تو سمرہ بن جندب کہتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں، مری بن سنان سے جو کہ سوتیلے باپ تھے، کہتے ہیں ابا ذرا جا کے نبی سے بات تو کرو، میرے ہی عمر کا رافع ہے، اس کو پرمیشن مل گئی، میں جب کی کشتی میں رافع کو پٹک سکتا ہوں، اگر یقین نہ ہو تو مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ مری بن سنان جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو پرمیشن دے دیا لڑائی کے لیے۔ سمرہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میں رافع کو پٹک سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ دونوں کو میرے سامنے کشتی کراؤ۔ جب کشتی ہوتی ہے تو سمرہ ابن جندب رافع بن خدیج کو پٹک دیتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو بھی پرمیشن دے دیتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں معاذ بن عمرو بن جموح اور معوذ بن افرا، معاذ اور معوذ کچھ لوگ دونوں کو بھائی مانتے ہیں، لیکن زیادہ راجح معاذ بن عمرو بن جموح اور معوذ بن افرا، بالکل نوجوان، نوخیز، نئی عمر کے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت بتا رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ہم لوگ صف بنا کے لڑتے تھے۔ بھائی وہ لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں، دشمن کے سامنے صف بنا کے لوگ لڑتے تھے، آج کی لڑائی کی طرح تھوڑی نہیں ہوتی، یہ تو بزدلوں کی لڑائی ہوتی، زور آزمائی ہوتی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صف بنا کے ہم بدر میں کھڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ جیسے نمازوں کی صف بنتی ہے، ایسے صفوں کو سیدھی کر کے باقاعدہ ایک لائن سے کھڑے ہو جاؤ، دشمن سے لڑنا ہے، بول کے لڑیں گے، ایسی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اچانک میری نگاہ میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں، اذن فتیانی حدیثا السن فکانی لم آمن بمکانہما، اچانک دیکھتا ہوں ایک نئی عمر کا لڑکا میرے دائیں طرف اور ایک نئی عمر کا لڑکا بائیں طرف، میں بول رہا ہوں اللہ اکبر۔ دشمن حملہ کرے گا تو ادھر بھی ایک چھوٹا ادھر بھی ایک چھوٹا، یہ کیا ڈیفنس کریں گے؟ گویا کہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، میں یہ سوچتا تھا میرے بازو میں کوئی کڑیل جوان ہو اور میرے اس طرف بھی کوئی کڑیل جوان ہو، یہ دونوں چھوکرے یہ کیا کریں گے؟ کہہ رہے یہی میں سوچ رہا تھا کھڑے کھڑے، اتنے میں دہنے طرف کے جو تھے کہتے ہیں چچا ارینی ابا جہل، ابو جہل کو پہچانتے ہو تو بتا دو ذرا ہے کون؟ کہتے ہیں ہاں عمر اتنی سی اور بات اتنی لمبی، ارے ابو جہل معلوم ہے۔ کون ہے ابو جہل؟ شورما ہے، سردار ہے قوم کا، بہادر اور لڑاکو ہے۔ اتنے میں وہ بائیں طرف والا بھی پوچھتا ہے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو تو ذرا بتا دو نا کون ہے؟ کہنے لگے بیٹا ابو جہل کا کیا کرو گے، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں، اتنے میں ابو جہل گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آ رہا تھا، میری نگاہ اس پہ پڑ گئی، میں نے دونوں سے کہا یہ رہا تمہارا شکار۔ اتنے میں دونوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، بخاری کی روایت ہے فشد علیہ مثل الصقرین، دونوں باز کی طرح ابو جہل پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، آنن فانن اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ نوجوان تھے کون؟ معاذ اور معوذ۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام تو سنا ہے، پورے مکے میں کوئی نوجوان ان سے زیادہ نعمت کا پروردہ نہیں تھا، ان کے ماں باپ اتنے لاڈ اور پیار سے پالے تھے نا مصعب بن عمیر کو۔ پتہ ہے آپ کو اس زمانے میں امپورٹڈ جوتے پہنتے تھے اور امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، ان کے جوتے حضرموت سے امپورٹ ہو کے آتے تھے اور جوڑا یمن سے امپورٹ ہو کے آتا تھا، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے، خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے ادھر سے مصعب ابھی گزرا ہے۔
اسلام کی دعوت جب مکے میں پھیلتی ہے، چند لوگ اسلام لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ایک نام حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی جڑ جاتا ہے۔ سابقون الاولون میں سب سے پہلے نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلے ایمانی، روحانی، علمی اور دینی درسگاہ دار ارقم میں چھپ کر کے نبی سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور اپنا ایمان چھپا کے رکھتے ہیں۔ کسی نے جا کر کے ان کی ماں کو بتا دیا تمہارا بیٹا تو ایمان لا چکا ہے، بیٹا ایمان لا چکا ہے، بڑی نعمتوں سے پالے ہو گیا کام سے تمہارا بیٹا۔ ماں نے سنا اچھا اتنے لاڈ سے پالے ہیں اور یہ ایمان لے آیا، گھر میں اچھا آنے دو بتاتے ہیں، گھر آتے ہیں زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، ساری نعمت، ساری آشائش، ساری عشرت کا جو سامان تھا سب چھین لیتے ہیں گھر والے، کچھ نہیں ملے گا تجھے، پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ کسی طرح بیڑیاں کھول کے آزاد ہوتے ہیں، حبش کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہ جسم جو ریشمی لباس پہننے کا عادی تھا، اتنا ملائم اور نرم جسم تھا کہ جب پیدل چلنا پڑتا ہے تو پیروں سے خون آ جاتا ہے۔ وہ جسم جس پہ کبھی ریشمی لباس ہوا کرتے تھے، اب موٹی جھوٹی بمشکل ایک چادر اس پہ ہے۔ اس جسم کو رسیوں سے کسا جا رہا ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، جو امپورٹڈ جوتی پہنتا تھا آج وہ ننگے پیر چل رہا ہے ایمان کے، اسلام کے نام، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا لے جاؤ، نہیں چاہیے آشائش سے دنیا، نہیں چاہیے سامان ایسو عشرت، محمد پہ ایمان لے آیا ہوں تو اب ایمان سے زیادہ قیمتی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ واپس آتے حبش سے، اتنے میں انصاریوں کا ایک قافلہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے مکہ۔ انصاریوں نے نبی سے ڈیمانڈ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سفیر اور مبلغ اور دائی بنا کے مدینہ بھیج دیجئے نا، وہ ہمیں دین سکھا دیں۔ میرے بھائیوں، ان کی اس قربانی کا صلہ دنیا میں اللہ نے انہیں یہ عطا کیا، ان کی اس قربانی کا بدلہ اللہ نے انہیں دنیا میں یہ عطا کیا، اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا تحفہ اللہ نے انہیں عطا کیا کہ مکے کا وہ باقا سجیلا نوجوان اللہ کے رسول نے سب سے پہلا مبلغ، سب سے پہلا دائی بنا کر مدینہ بھیج دیا۔ 1 سال سے کم عرصے کی دعوت کے نتیجے میں اس قدر محنت سے یہ نوجوان اسلام کی خدمت کرتا رہا، مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا۔ جتنے بڑے قبیلے تھے، جتنے بڑے گھرانے تھے مدینے میں، شاید کوئی گھرانہ بچا ہو جس کے لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہو گئے ہوں۔ 1 سال سے کم مدت میں جا کر کے اس نوجوان رانا نے مدینے کی گلیوں میں پھر کے، آج کہتے ہیں بچے کیا کریں گے، بچے کیا کریں گے، نوجوان کیا کریں گے، ارے نوجوان اٹھے تو پہلے، پھر دیکھو کیسے انقلاب آتا ہے۔ نوجوان دعوت کے میدان میں تو آ کے دیکھیں، دین اسلام کے لیے قربانی تو دے کے دیکھیں، پھر دیکھو معاشرے کی کایا کیسے پلٹ ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے گھرانے تھے تقریباً سارے گھرانوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر، جب احد کی لڑائی ہوتی ہے، بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، ایک چادر جسم پہ تھی، ایک چادر تھی، شہید کر دیے گئے۔ جب کفن کے لیے کپڑا ڈھونڈا جانے لگا تو کپڑا نہیں مل رہا تھا، اسی چادر کو کہا نبی نے کفن بنا دو، جب پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غطوا بها رجلیہ، اس کے ذریعہ، ان کے اس چادر کے ذریعہ غطوا بها وجهہ، ان کے چہرے کو ڈھک دو اور ان کے پیروں پہ اذخر نامی گھاس کاٹ کے لاؤ، وہ ڈال دو، وہی گھاس کفن ہوگی۔ گھاس کاٹ کے لائی گئی، مدینے کی اذخر ایک گھاس ہوا کرتی ہے، وہ پیروں پہ ڈالی گئی۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل کا نام سنے؟ اسلام لاتے ہیں تو کتنی عمر تھی؟ 17 سال۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی خاطر چند سالوں میں اس قدر نبی سے دین سیکھتے ہیں، اور نبی اتنا اعتماد اس نوجوان پہ اللہ کے رسول کرتے۔ یمن کا مبلغ اور سفیر بنا کے نبی نے معاذ بن جبل کو بھیج دیا۔ مبلغ اور سفیر بننے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کسی ملک کا قاضی بننے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہوگا، منبر پہ خطبہ وہ دے گا، جھگڑوں کے فیصلے وہ کرے گا، کسی کی گردن بھی مارنی ہے تو فیصلہ وہ کرے گا، کسی کے ہاتھ کٹنے ہیں تو فیصلہ وہ کرے گا، کس کے مال میں کتنی زکات ہوگی فیصلہ وہ کرے گا، کوئی بھی جھگڑا آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو یمن کا مبلغ، دائی اور قاضی بنا کر کے، جج بنا کر کے بھیج دیا۔ دوستو، مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے
مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے جو عبادتوں میں دلچسپی رکھتا ہے. اور جوانی کی عبادت اس لیے بھی اہمیت ہے اس کی کہ جوانی میں انسان کا میلان اور رجحان دنیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، مستقبل کی طرف زیادہ ہوتا ہے. آدمی مستقبل کے سپنے دیکھتا ہے، ایسا بنگلہ بنانا ہے، ایسی گاڑی لینی ہے، ایسا موبائل لینا ہے، ایسا لیپ ٹاپ لینا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوتی ہے، یہ عمر ابھی توبہ کی نہیں ہے، یہ عمر عبادت کی نہیں ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب عبادت کر لیں گے. لیکن میرے جوانوں، کیا آپ نے کبھی قبرستان کا جائزہ نہیں لیا ہے؟ اگر آپ نہ لیے ہوں تو کبھی غور سے دیکھ لیجئے گا. قبرستانوں میں کتنی قبریں ایسی بھری پڑی ہیں جوانوں کی، جنہوں نے سوچا تھا جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، لیکن موت نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب تک جوانی ہے غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اسی میں ایک چیز آپ فرماتے ہیں جب تک جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. حضرت حفصہ بنت سیرین کہا کرتی تھی، او لوگو، او جوانوں، یا معاشر الشباب، او جوانوں کی جماعت عمل کرو، اعملوا فإن العمل فی الشباب. ارے جوانی کی عبادت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. حضرت سری سختی کہا کرتے تھے، او جوانوں، میں تمہارے لیے عبرت ہوں، تمہارے لیے عبرت ہوں، تم جوانی میں عمل کرو. حضرت احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، ما شبہت الشباب بشیء الا کان فی کمی فسقط عنہ. میں جوانی کو صرف اس چیز سے مشابہت دیتا ہوں، میری آستین میں جیسے کوئی چیز تھی چھپی ہوئی، کہیں گر گئی. میری آستین میں کوئی چیز چھپی تھی اور وہ گر گئی، میں تلاش کر رہا ہوں وہ چیز کہاں چلی گئی. بس اتنی سی جوانی ہے جسے آپ سمجھتے ہو کہ جوانی کا پیریڈ بہت لمبا ہے. میرے بھائیوں، جوانی ڈھلنے میں دیر نہیں لگتی ہے اور اس پیریڈ کے گزرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. ابھی لگتا ہے ہم بھی کل کو بچے تھے، دھول مٹی کھیل رہے تھے، کب کے جوان ہو گئے اور اب ادھیڑ عمری میں آ گئے، ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں چلا. اس سے معلوم یہ ہوا جیسے آستین میں کوئی چیز ہم نے چھپائی تھی کہیں گر گئی. عربی کا شاعر کہتا ہے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. کاش کی جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آتی، ایک دن کے لیے لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں. لیکن کہاں لوٹنے والی جوانی بڑھاپے میں. اچھا، بہت سے نوجوان جو ہے نا، شیطان دیکھو بڑا چالاک ہوتا ہے، بوڑھوں کے پاس آ کے کیا کہتا ہے، ہاں جوانوں کے پاس آ کر کے، میاں تمہاری عمر ابھی توبہ کی نہیں ہے، ابھی تمہاری عمر اس لائق نہیں ہے کہ تم چل کے مسجد کا مصلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اب بہت زیادہ داڑھی ٹوپی رکھ لو اور نماز روزہ. ارے بڑھاپا آئے گا تو کر لینا عبادت. اور وہی شیطان بوڑھوں کے پاس آ کر کے جب بڑھاپا آ جاتا ہے، میاں جوانی میں کیا گل کھلائے تھے بھول گئے، بڑے پارسا بننے آئے ہو، ہاں 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بڑے پارسا بننے آئے، بھول گئے. تو وہ جوانی یاد دلاتا ہے. اور جوانی میں، بڑھاپے میں توبہ کرنے کی تمنا اور آرزو دل میں ڈالتا ہے. اس لیے کبھی بھی شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا. دوستو، آخری بات کہہ کے چند جملوں میں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار، اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. آج نوجوانوں کے کیریکٹر بگڑ رہے ہیں، کردار بگڑ رہا ہے. آج نوجوان فحاشیوں میں مبتلا ہو چکا ہے. جتنی سوشل میڈیا پہ برائیاں اور فحاشیاں پھیلائی جا رہی ہیں، زیادہ تر 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سارا کام دھندا چھوڑ کے اب سوشل میڈیا پہ پیسہ کمانے کی دوڑ لگی ہوئی. چلو ایک چینل بناؤ اور جتنی بے حیائی ہو سکتی ہے، جتنی برائی ہو سکتی سب پروس دو. اور ایک بات کہہ رہا ہوں،
پہلے لوگ کہتے تھے کہ دیہات کا زون جو ہوتا ہے سیف ہوتا تھا، بہت زیادہ وہاں برائیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی دیہاتوں کی طرف سے جو ویڈیوز آ رہے ہیں، جو فحاشی پر مبنی جو ویڈیوز، جو کلپ، جو ریل بنائی جاتی ہے، دیہات والوں نے تو شہر والوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا پیسہ کمانے کے چکر میں۔ کیا پائیں کیا کھول کے دکھا دیں، سب عورتیں ننگی ہو گئی، مرد ننگے ہو گئے، کون سی برائی پائیں جو سوشل میڈیا پہ ان کو ویو مل جائے، ان کو لائک مل جائے، ان کو کوئی سبسکرائب کر لے اور گھر بیٹھے پیسہ کمائے۔ اب جتنی برائی ہو سکتی ہے سب بھر دیا اس کے اندر، سارا بھر دیا اس کے اندر۔ اب یہی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ رہ گیا دنیا میں، اب دوسرا کوئی کام۔ ہر آدمی کے منہ میں یار پانی آتا ہے، ارے وہ دیکھو اس تو گاڑی خرید لیا ویڈیو بنا کے، کوئی کامیڈی کے نام پہ، کوئی ڈانس کے نام پہ، کوئی کوکنگ کے نام پہ، کوئی ڈیلی روٹین کے نام پہ، اور اپنا بھی کم وقت ذلیل ہوتے ہیں اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کتنے تو اپنی بیویوں کو بھی شامل کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں سج سنور کے صبح صبح کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں، نوجوان جوڑا، اب وہ بیوی کی وجہ سے ان کو ویو بھی مل رہا ہے، لائک بھی لوگ کر رہے ہیں، کمنٹ بھی، پیسہ بھی کما رہے ہیں، بیوی میک اپ کر کے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کتنے تو نعت خوانی کے نام پہ لڑکا نعت پڑھ رہا ہے اور اس کی ماں سج سنور کے بیٹھی ہے، اب لوگ نعت نہیں سن رہے، اس کا میک اپ دیکھ رہے، ان کو بھی مل رہا ہے، اور وہ درخواست کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو پروموٹ کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، بہت بڑھیا نعت پڑھتا ہے، یہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ ارے تم کم سے کم پردے میں تو ہو جاتی، تب بچے کو لوگ سبسکرائب کر لیں۔ ہاں، اس لیے میرے نوجوانوں، یہ سوشل میڈیا یہ وہ جنگل ہے جہاں پہ ایسا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، بے حیائی اور برائی کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ اس لیے کچھ بننا ہے تو ذرا اس سے دوری بنا کے رکھو کچھ دنوں کے لیے، جب تک آپ کسی اچھے پوسٹ پہ نہیں ہو جاتے ہو، جب تک آپ کا مستقبل نہیں سنور جاتا ہے، آپ کسی لائق نہیں ہو جاتے ہو، آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، تجارت کے میدان میں آگے بڑھو، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، اور اگر اس بھنور میں پھنسے تو کہیں کے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ نہ تو تعلیم میں آگے، نہ کاروبار میں آگے، یہ سستی اور بیکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر پھر کے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے، کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے۔ ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے۔ دوستو، برائیاں بے تحاشا بڑھ گئی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ، نوجوان لڑکوں لڑکیوں پہ بالخصوص ان پہ کڑی نگاہ رکھیں، ان کی نگرانی کریں، وقتاً فوقتاً ہم ان کا جائزہ لیتے رہیں، ان کے موبائل فون چیک کرتے رہیں، ان کو تعلیم کی طرف ان کو ترغیب دلائیں، ان کو ورغلائیں، ان کو پھسلا کے کسی بھی طرح سے آپ ان کو تعلیم کی طرف کھینچ کر کے لائیں، اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی، دین دنیا دونوں میں، تاکہ ان کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ خصوصی، اگر ہم اپنے کام دھندے میں یوں ہی مست و مگن رہے تو یقین جانو یہ بچے اگر ہاتھ سے نکل گئے تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس وقت ارتداد کی لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس سے بھی ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ یہ نئی پود جو ہے، نئی نسل جو ہے، یہ ہمارے نوجوان، یہ امانت ہے، ہم ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ان کی تعلیم اور تربیت پہ ہم خصوصی توجہ مبذول کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ قوم کے ان نونہالوں کو مولا تو راہ ہدایت پہ گامزن کر، ان کے پیروں میں اے اللہ تو ثبات عطا فرما، استقامت کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک یہ زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جان جائے تو ایمان پہ، عقیدے توحید پہ جائے، کفر اور شرک اور بدعتوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں۔ آمین و توفیق اللہ باللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔